من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی ایک قلبی وصف ہے، یہ قلب کی ایک خوبی ہے، اسی میں یہ موجود ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو اس کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں جیسے لعلکم تتقون روزوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، جو صفت تقوی آپ کو حاصل ہے اس میں مستقیم ہوں گے، استقامت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ کیونکہ تقوی کا مطلب جیسے ایک وصف ہے، اور یہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روکتا ہے، اور یہ اسی وقت روکے گا جب پہلے آدمی کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کا علم ہوگا۔ اس کے تقوی کے درجات علماء بیان کریں گے۔ سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ جب یہ صفت تقوی حاصل ہوتی ہے تو انسان ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے رک جاتا ہے، اور یہ بغیر علم اور معرفت کے حاصل نہیں ہوتا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اجمالی، کسی چیز معلومات اجمالی مختصراً، اور معرفت کا مطلب پوری گہرائی کے ساتھ۔ جب یہ ہمیں چیز حاصل ہوتی ہے، پھر یہ اگر ہماری صفت تقوی حاصل ہوتی ہے تو یہ ان گناہوں سے جو معرفت حاصل ہوگی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ اگر علم نہ ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص بظاہر متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات گناہوں کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور بعض نیکیوں کو گناہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ روڈوں پہ مانگنے والی مافیا کو کوئی دیتا ہے تو یہ تو پتہ ہے کہ پیشہ ور فقیر ہیں اور ان کو دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے بغیر ضرورت کے مانگنا، اور اللہ نے واضح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں باہم معاونت نہ کرو۔ لیکن آپ دیکھیں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عمرے کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی، حالانکہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ بھی تو آپ کر رہے ہیں۔ جی اور اس میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں حق بجانب ہوں۔ بھائی حق بجانب اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں باپ کے ادب کا حکم دیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تو آپ کی عبادات بھی ضائع ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ضروری ہوا، اس سے پھر تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جی ان سے ملیے، نہیں آپ سے نہیں، ان سے ملیے جی یہ صاحب تقوی ہے، اچھا اس کی علامت کیا ہے؟ وہ بالکل ناواقف شریعت ہوگا، جی مسجد میں ہر مہینے 50,000 روپے چندہ دیتے ہیں، یہ 12ویں 20 دیگے پکاتے ہیں، ہم اس پہ تقوی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈیا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ صفت تقوی جو ہے یہ علم کے بعد پھر انسان کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اور پھر آدمی جب محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کی نعمت دیتا ہے اور آدمی اس سے گناہ سے بچتا ہے۔ ایک بس آخری آیت عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا یہ مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ ولایت جو ہے وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، کسی جاہل کو، اس کا مطلب عالم ہوگا، وہ صاحب علم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، کون؟ وہ جو ایمان لائے اور صاحب تقوی ہوئے۔ اس کا مطلب دیکھیں وہ صاحب تقوی ہونے کی بشارت اور ان کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا دوست، اللہ کا ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے تو پھر ان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ پہ غور کرنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اگر جیسے اب روزے ہیں، اگر آدمی علم حاصل نہ کرے اور روزے رکھتا رہے، آپ خود بتائیے اسے پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، وہ تو سینکڑوں گناہ حالت روزہ میں بھی کرے گا۔ اس لیے اس پوائنٹ کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ صفت تقوی ایک تو حاصلی علم سے ہوتی ہے، اور پھر علم کی برکت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کی برکت سے آدمی مزید بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ کیا کیا جی بالکل، تقوی کے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا مختلف مدارج ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے اس کی شرعی حیثیت کا بھی تعین ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تقوی کا جو نچلا درجہ بیان ہوا کہ ایک تو کبیرہ گناہوں سے بچنا، پھر اس سے تھوڑا اعلیٰ درجہ کہ صغیرہ گناہ سے بچنا، تو لازم بات ہے کہ صغیرہ و کبیرہ سے بچنا فرض ہے۔ کبیرہ سے بچنا فرض ہوتا ہے اور صغیرہ سے بچنا واجب ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کی ایک حیثیت جو ہے وہ فرض کی ہو گئی اور ایک ہے واجب کی حیثیت۔ اس کے علاوہ پھر اس جو سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ وغیرہ، ان کے ترک سے آدمی محفوظ رہے، اور اس کے جسٹ اپوزٹ جو ہوتا ہے مکروہ تنزیہ اور خلاف اولیٰ کا ارتکاب، اور سنت موقدہ کا مخالف ہوتا ہے اساءت، ان چیزوں سے بچے۔ تو یہ کبھی سنت کے معنی میں آتا ہے، کبھی مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام جو ہے جو عوام کو کرنا چاہیے وہ یہی کہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معرفت حاصل کریں، اور یہ سمجھ لے کہ ان کے اس سلسلے میں تقوی اختیار کرنا تو ان پر لازم ہے، کیونکہ یہ نبیوں کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ اطاعت کریں گے تو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو ہر نبی کی جب اطاعت کرنے کی طرف آئیں گے تو آدمی صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ تقوی مستحب ہوتا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 70 حلال چیزیں اس خوف سے چھوڑ دیں کہ کہیں میں حرام میں نہ جا پڑوں۔ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے، اگر بکریوں کو قریب چراؤ گے تو ہو سکتا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ممنوع چراگاہ ہے وہ اس کے محرمات ہیں، اگر قریب آؤ گے تو ہو سکتا ہے ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے مزاج شرع یہ ہے کہ زنا کو حرام کیا تو دواعی الی الزنا بھی حرام کر دی ہے، یعنی زنا کی طرف بلانے والی چیزیں، وہ کیا ہے؟ گندہ سوچنا، دیکھنا گندی چیزیں اور گندی باتیں سننا، تو اس سے پھر آدمی زنا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے تو بچنا ہے، ان امور سے بھی بچنا چاہیے جو اس کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم کوئی گندہ یوز نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، مثبت استعمال جائز بھی ہے، لیکن ذرا اپنی باطنی کیفیات بھی دیکھ لیں کہ یوں سیدھا دیکھتے دیکھتے بعض اوقات آدمی ٹیڑھا دیکھ رہا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو یوں دیکھتے ہوئے وہ ٹیڑھی آنکھوں سے، ٹھرکی قسم کے جو ہوتے ہیں ٹیڑھی آنکھوں سے عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نگاہ کا زاویہ یہ ہوتا ہے، یہ تو آدمی خود اپنی نیت کو دیکھ سکتا ہے۔ لوگ تو سمجھیں گے جی حاجی صاحب سامنے کو دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب کی نگاہیں ذہن کے انتشار کے ساتھ ہر طرف پھیلی پڑی ہیں، نشانہ گئی ہیں، ہاں بس وہ ٹھڑک غالب ہو گئی۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر آ کر وہ غور و تفکر کرے کہ اگر آپ مباح چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آپ حرام کی طرف بڑھ جائیں، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس پہ توجہ کریں۔ اسی طرح ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ میں چاہتا ہوں کہ فیس بک پر بہنوں کو قرآن اور حدیث بھیجا کروں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ میں نے کہا بھائی دنیا بھر کے بھائی مر گئے کیا؟ میں نے کہا ابھی وہ بہن ہے، پھر شیطان آپ پہ حاوی ہوگا، آہستہ آہستہ پھر خراب قسم کا خیال ڈالے گا، پھر دوستی ہوگی آپ سے تم اور تم سے تو پر آئیں گے، اور پھر شیطان نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ عوام سب سے پہلے تو فرض ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے، پھر اس کے علاوہ یہ تقوی بھی اختیار کرے ان امور پہ توجہ جو ہمیں آہستہ آہستہ ان گناہوں کی طرف مائل کر دیں۔ تو یہ انشاءاللہ بھی حضرت بھی مزید تفصیل بیان کریں گے تقوی کے بارے میں۔ ایک آیت بس عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اس شخص کو ملتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہدی للمتقین ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ایک مقام پہ ہدی للناس فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور یہاں متقین کے ساتھ اس کو مقید کیا۔ تو علماء نے جواب دیا کہ ویسے تو قرآن کے اندر تمام کو ہدایت دینے کا مواد موجود ہے، یہ ذریعہ ہدایت ہے، لیکن کما حق ہو اس سے فیض ہدایت وہی حاصل کر سکے گا جو صفت تقوی سے متصف ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ علم سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ، کان اور دل، ان تمام چیزوں سے بروز قیامت سوال ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے قلبی کیفیات پر بھی کویسچن ہوگا۔ اب اگر قلبی گناہوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کی معرفت، ان کی علامات، پھر ان کو دور کرنے کے طریقے، تو انسان نہیں بچ پائے گا۔ جب ہم اس طرح کے تقوی میں غور و تفکر نہیں کرتے، آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر، میری بہنیں ناراض نہ ہوں، جو اکھاڑے بنے ہوئے ہیں اور ان کے سب سے بڑے کھلاڑی خواتین ہیں۔ کہیں ساس جو ہے وہ حج کر کے آئی ہیں، 2 حج اور 8-10 عمرے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن بہوؤں کا ناک میں دم کر رکھا ہے انہوں نے۔ کہیں نند اپنے سسرال چھوڑ کر یہاں آ گئی ہے، وہ یہاں کے فتنہ پھیلا رہی ہے، اور آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، اور ڈراموں کے اندر خاص طور پر انہوں نے تربیت حاصل کر چکے ہیں، یہاں کے ڈرامے، فلاں کے ڈرامے،
اور پورے گھروں میں ہمارے فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ جو فساد ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ باطنی تربیت نہیں ہوتی ہے، باطنی حقیقتاً گناہوں کی معرفت کے ساتھ تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو حسد، جلن، دوسرے کی خوشی کو برداشت نہ کرنا، اگر میاں بیوی پیار محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو یہ کمبخت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جدائی ڈالو، غلط فہمی، بچے فرما بردار ہوتے ہیں ماں باپ کے، ایسی بدگمانیاں ڈالتے ہیں ماں باپ سے بدظن ہو جاتے ہیں، یا بچوں کے دل ایسے پھاڑ دیتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور پھر وہ اس فتح پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم یہ صحیح تقوی کے درجات کو سمجھ کر اس کی شرعی حیثیت کا تعین کر کے اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ کیا فرمائے گا قبلہ مفتی محمد اختر المدنی صاحب؟ میں اسی بات کو اعادہ کروں گا کہ دیکھیں اعمال اپنے مقام پر ہیں، لیکن یہ اعمال صفت تقوی کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم چند نیک اعمال کو اختیار کر کے سمجھیں کہ ہم صاحب تقوی ہیں تو وہ اس وقت تک آپ صاحب تقوی نہیں ہو سکتے کہ جب تک یہ وصف آپ کے قلب میں کامل نہ ہو، اور وہ کامل کب ہوگا؟ جب علم دین حاصل ہوگا۔ ہم معرفت حاصل کرتے ہیں تو انکشاف ہوتا ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے ما بہل انکشاف، علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے کتنی خطائیں ہو رہی ہیں۔ جیسے گھر میں کپڑے دھلتے ہیں، اگر ایک بہن کو نہیں پتہ پاکی ناپاکی کے مسائل تو ناپاک کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ناپاک کپڑے پہن کے نماز پڑھنا نماز ہی نہیں ہوگی، اور گھر میں بے برکتی ہوگی، تو گناہ گار آدمی ہو رہا تو تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ علم انتہائی ضروری ہے۔ میں آخر میں گزارش کروں گا کہ میری کتاب ہے قرب الہی، میں نے اسی موضوع پہ لکھی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بالترتیب اسے کس طریقے سے آگے چلنا ہے۔ پاسبل ہو یہ کتاب لے لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جو ماں باپ پر تربیت اور اصلاح اور ان کے قلوب میں تقویٰ پیدا کرنے کی ذمہ داری ہے، مجھے یقین ہے کہ 60% 70% تو یہ کتاب پورا کر دے گی۔ یہ کتاب اپنے ضرور لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔